بدل جاتا ہے۔ تحریر اس سفر کو کیسے بیان کرتی ہے؟ خیال سے عمل تک کا یہ سفر 3 واضح مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے خیال کا آنا، جو کہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا وسوسے کی وجہ سے آتا ہے، اور اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اس خیال کو ذہن میں جگہ دیتا ہے، اس پر سوچتا ہے، اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جو کہ فیصلہ سازی ہے۔ یہاں انسان باقاعدہ ارادہ کرتا ہے کہ اب اس خیال کو حقیقت کا روپ دینا ہے۔ اور یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، دراصل یہی وہ اصل میدان جنگ ہے جہاں ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، طور پر مضبوط ہو تو۔ بالکل، وہ اس خیال کو وہیں روک دیتا ہے اور عمل کے راستے بند کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، انسانی فطرت تو کمزور ہے نا۔ جب ذہن روزانہ 60,000 خیالات سے لڑ رہا ہو تو وہ اندرونی بریکنگ سسٹم تھک بھی تو سکتا ہے۔ تھک سکتا ہے۔ اسی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر میں قرآنی حکمت کی روشنی میں کچھ عملی علاج بتائے گئے ہیں جو ان وسوسوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو وہ عملی حل کیا ہیں؟ تحریر نے 3 بنیادی طریقے تجویز کیے ہیں۔ پہلا اور سب سے فوری طریقہ ہے اللہ کی پناہ مانگنا۔ قرآن کا واضح حکم ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب بھی کوئی منفی خیال حاوی ہو تو اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ جی، اور نفسیاتی اعتبار سے یہ عمل ذہن میں چلنے والے خیالات کے تسلسل کو اچانک توڑ دیتا ہے، جسے ہم پیٹرن انٹرپٹ کہتے ہیں۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ایک عظیم طاقت موجود ہے جو اس شور کو خاموش کر سکتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے اللہ کا ذکر۔ صدیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اب نیورو سائنس بھی اسے مان رہی ہے۔ ذکر کس طرح دماغ پر اثر کرتا ہے؟ دیکھیں، ذکر انسان کے ذہن کے لیے ایک اینکر یا لنگر کا کام کرتا ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ذہن بھٹکنے سے رک جاتا ہے۔ وہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک جو فارغ رہنے پر بے لگام تھا، ذکر اس کی توانائی کو ایک پرسکون عمل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ واہ، یعنی ذہن فضول خیالات پیدا کرنے کے بجائے سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ؟ تیسرا طریقہ بہت عملی ہے، مثبت مصروفیت۔ انسان کو فارغ بیٹھنے کے بجائے کسی مفید کام میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ فارغ رہنے پر ہی وہ ڈیفالٹ موڈ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ بالکل، جب انسان خود کو کسی تعمیری سرگرمی میں لگاتا ہے، چاہے مطالعہ ہو یا جسمانی کام، تو دماغ کی توانائی ان توجہ طلب کاموں کی طرف چلی جاتی ہے۔ مثبت مصروفیت دماغ کو منفی خیالات کا وقت ہی نہیں دیتی۔ اس ساری گفتگو سے ایک بات تو پوری طرح عیاں ہوتی ہے کہ روزمرہ زندگی کی اصل لڑائی باہر کے کسی میدان میں نہیں لڑی جا رہی۔ یہ سب سے کٹھن جنگ ہر انسان کے اپنے ذہن کے اندر جاری ہے۔ جی، جہاں ایک طرف وسوسے اور نفسانی خواہشات کی یلغار ہے، اور دوسری طرف انسان کی عقل اور ایمان اس یلغار کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک دن کی جنگ نہیں ہے، ہر لمحے کا انتخاب ہے۔ ہمیں مسلسل فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس خیال کو اندر آنے دینا ہے اور کسے دروازے سے ہی واپس موڑ دینا ہے۔ بالکل، یہ شعور کی بیداری کا ایک مسلسل عمل ہے۔ آج کے اس جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہر خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا۔ خیالات تو زندگی کی علامت ہیں، لیکن ہر خیال کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا بھی دانشمندی نہیں ہے۔ جی، اصل حکمت یہی ہے کہ ہم اپنے خیالات کی پہچان سیکھ لیں، جان لیں کہ کون سا خیال نفس کا ہے، کون سا وسوسہ ہے، اور کون سا واقعی بہتری کی طرف لے جانے والا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ سے ایک بہت سحر انگیز سوال بھی جنم لیتا ہے۔ کیسا سوال؟ آج ہم نے جانا کہ فارغ رہنے پر ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک خیالات کو بھٹکاتا ہے، اور اس کا علاج اللہ کا ذکر اور مثبت توجہ ہے۔ تو کیا مستقبل کی نیورو سائنس یہ ثابت کر پائے گی کہ مسلسل ذکر اس ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کی ساخت کو طبعی یا فزیکلی طور پر تبدیل کر دیتا ہے؟ واقعی یہ سوچ تو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ کیا الفاظ یا ذکر دماغ کی ساخت کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مسلسل ذکر الہی سے انسانی دماغ وسوسوں کے خلاف ایک خودکار مدافعتی نظام، یعنی اپنا ایک امیون سسٹم تیار کر لے، جہاں وسوسے قدرتی فلٹر سے ٹکرا کر خود ہی ختم ہو جائیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں مذہب کی روحانیت اور جدید سائنس کی نیوروپلاسٹسٹی ایک ہی لکیر پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔
یہ واقعی ایک ایسا گہرا اور غور طلب نقطہ ہے جسے ہر سننے والے کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ بالکل۔ جب ہم کل صبح بیدار ہوں اور خیالات کا وہ طوفان آنا شروع ہو تو ان کا ایک شعوری جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ پہچاننا کہ ذہن کی اس شاہراہ پر کس گاڑی کو گزر جانے دینا ہے اور کسے منزل بنانا ہے۔ اپنے ذہن کی اس پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کا یہ سفر تو جاری رہنا چاہیے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔